اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذلک اللہ یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات پڑھ لیں کہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے ظہور امام زمان صلوات پڑھنے کے اللہ صلی محمد۔ انسانیت کے اتحاد و اتفاق کے حوالے سے مسلسل آج 8واں دن ہے، میں روز سرنامہ کلام کے طور پہ آیت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ یہ جتنی میں نے مخلوق بنائی ہے یہ ساری مخلوق عملی زندگی کی شکل میں ایک دوسرے سے محبت کر کے زندگی گزارے، نفرت سے زندگی نہ گزارے۔ اس نے اس چیز کے لیے کچھ ہستیوں کو بھیجا جن ہستیوں نے اپنی عملی زندگیوں میں یہ کردار قائم کر کے بتایا کہ انسان انسان سے محبت کیسے کرے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہستی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بڑا لائق غور فکرہ ہے کہ ہر نواسہ تو نانے سے ہوتا ہے، لیکن یہ کیسی کلام میں بلاغت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں میں محمد حسین سے ہوں۔ تو اس کے بارے میں علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ 3 شعبان سے لے کے 61 ہجری تک الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، پھر 61 ہجری سے لے کے تا قیام قیامت میں حسین سے ہوں۔ 8 محرم ہو گئی عزادارو موالیان، اب ہم تھوڑا سا قریب بڑھیں وہ ہستی کی جس کے نام کی مجالس ہیں، جس کا نام ٹائٹل کے طور پہ لیا جاتا ہے حسین علیہ السلام۔ حسین علیہ السلام کا یہ ذکر ہے حاضرین کے جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اتنا بڑھ رہا ہے، اتنا بڑھ رہا ہے کہ اگر جنگلوں میں یہ ذکر ہو تو وہ جنگل کل کو شہر بن جاتے ہیں۔ اللہ جانے کہ اس ہستی کے ذکر میں خلوص کتنا ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ سراسر فکر سخاوت ہے۔ میں پہلا جملہ آج کی گفتگو کا آپ کے ذوق سماعت کی خبر لیتا ہوا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نام نامی ہے حسین ابن علی کہ جس کی زندگی میں جب پہلا دن ظاہری طور پہ مدینے میں آیا تو اس دن بھی مولا نے کسی کی مراد کو پورا کیا، اور جو ظاہری طور پہ حسین کا آخری دن تھا اس دن بھی حسین نے کسی کی مراد کو پورا دیا۔ اپنی ولادت کے پہلے دن
فطرس کو پر دیے۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہم بھی سارے حسین کے فقیر بن کے بیٹھے ہیں، کون سا ایسا دل نہیں ہے کہ جس میں دعائیں نہ ہوں۔ پہلے دن فطرس کو پر دیے۔ اچھا، یہ جو فطرس فرشتہ تھا یہ زمین پہ نہیں رہ رہا تھا، بلکہ یہ آسمانوں کی مخلوق تھا اور یہ آسمانوں پہ طواف کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے طواف کرتے ہوئے اپنی جماعت کو کہا کہ مم مثلی، اپنے وجود کی طرف دیکھ کے کہا، اپنے پروانوں کی طرف دیکھ کے کہا مم مثلی، میری مثل کون ہے؟ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تکبر کائنات میں صرف مجھ اللہ کو زیب دیتا ہے اور کوئی تکبر نہیں کر سکتا۔ اور آپ سارے صاحبان ولایت بیٹھے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی اس وقت تکبر محسوس کرتا ہوں، صرف اللہ کو حق ہے کہ اس کا نام ہے متکبر۔ اللہ کہتا ہے مجھے اس وقت تکبر آتا ہے جب ابو طالب کا بیٹا مٹی پہ اپنی پیشانی رکھ کے مجھے اس وقت تکبر آتا ہے کہ جب ابو طالب کا بیٹا مٹی پیشانی پہ رکھ کے میری تسبیح کو بلند کرتا۔ اور قبلہ آپ اندازہ فرمائیں کہ دنیا نے اقتدار اور جنگ و جدال کیا تاکہ خدائی مل جائے۔ بندے اپنی مرضی سے ابو طالب کے بیٹے کو خدا کہہ رہے تھے، لیکن جب وہ خدائی دینے آئے تو علی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا اور جھکا کے کہا الہی کفا بعزن ان تکون لی ربا وکفا بفخرا ان اکون لک عبدا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ ذات حدیت کہتی ہے کہ مجھے اس وقت تکبر آتا ہے جب علی مجھے سجدہ کرے، جب ابو طالب کا بیٹا میری برگزیدگی کو بیان کرے اور میرے دربار میں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے علی میری تسبیح کے لیے فکرے اپنی زبان پہ جاری کرے۔ وہ ذات کہتی ہے کہ اور کائنات میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، لیکن یہ فطرس فرشتہ ماہوے پرواز اپنے بدن کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مم مثلی، میری مثل کون ہے، مجھ جیسا کون ہے۔ اللہ نے اس کے پروبال چھین لیے اور ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ بہت مدت گزر گئی اس کو جزیرے میں، اس کو نسخہ کیمیا نہ ملا جس سے اس کی توبہ قبول ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس دن فرش مدینہ پہ محمد کا حسین آیا، حلال مشکلات آیا، کائنات کے لیے آسانیاں بننے والا حسین آیا، تو اس فطرس نے دیکھا کہ میرے ہم کلاس فرشتے قطار در قطار عرش کو چھوڑ کے فرش پہ آ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آج خیر ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ آج وہ نور کا حصہ جس کی عرشوں پہ زیارت کرتے تھے، آج اللہ نے اسے فرش پہ بھیجا۔ آج اللہ نے اسے فرش پہ بھیجا ہے اور ہم سارے کے سارے علی مولا کے دروازے پہ مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی کہ اس نے التجا کی، کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، ان کی سخاوت کے قصے بڑے سنے تھے۔ اب آپ نے معراج کرنی ہے، میں لفظ کہنے لگا ہوں، ہم بھی سارے مولا حسین کے فقیر ہیں۔ جب یہ قبلہ پہلا کیس حسین کی ولادت کے پہلے دن لایا گیا نا، مقدمہ فرش کا نہیں تھا، توجہ چاہتا ہوں، مقدمہ فرش کا نہیں تھا۔ عارف والا سٹی کے گرد و نواح بسنے والوں، متعلقہ تھانہ عارف والا میں ہوگا نا، تو ساتھ والے تھانے کے کیس کو ساتھ والا تھانہ نہیں چھیڑتا۔ یہ مقدمہ تھا عرش کا اور لایا گیا فرش پہ، اور نبیوں کے نبی سے کہا گیا کہ اس کی مشکل ہے۔ میرے نبی نے حسین کا مزاج شناس بن کے کہا، میں محمد کہتا ہوں کہ میرے حسین کے بدن سے نہیں، اسے میرے حسین کے گہوارے سے مس کرو۔
اس سے میرے حسین کے گہوارے سے مس کرو. اچھا یہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ بدن سے مس کرو, جسم سے مس کرو؟ اس لیے کہ حسین نے دین بچا کے سو جانا تھا. کربلا میں بنی تھی قبر کے اوپر بنی تھی لوہے کی زری. لوگوں نے لوہے کی زری پکڑ کے مانگنی تھی حسین کے وسیلے سے مرادیں. گستاخ ملا نے کہنا تھا حسین کے بدن تک تو ہاتھ پہنچ نہیں رہا. لہذا 14 صدیاں قبل حسین کے مزاج شناس نانے نے پہلا کیس جو حسین کے دربار میں دائر ہوا, کہا میرے حسین کے بدن سے نہیں پینگے سے بس کرو. دنیا دے پاک مٹول دا جایا پر بسم اللہ پاک نبی نے حسین کو ہتھاں تے چایا منہ چمکے سونے بچڑے دا. پاک نبی فرمایا میں وارث ہاں کوئی دنیا دا, اج میرا وارث آیا. میرے حسین کے بدن سے نہیں بلکہ پینگے سے مس کرو. اور قبلہ ہم نے کاروان نبوت میں نبیوں کے حالات پڑھے ہیں, تھکے تو نہیں آپ؟ ہم نے نبیوں کے حالات پڑھے ہیں. جب ایک نبی دین کی تبلیغ میں اپنی قوم کے لیے نکلتا تھا تو قوم اتنے پتھر مارتی تھی کہ نبی پتھروں میں دب جاتا تھا, اور جب زخمی ہو جاتا تھا تو اللہ آسمان سے ملائکہ نازل کرتا, اور ملائکہ نازل کر کے نا اللہ کہتا بے شک تو منصب کا نجی اللہ ہے, پہلا صاحب شریعت نبی ہے, یہ میں نے عرش سے ملائکہ اتارے ہیں. اے نبی اپنا بدن ملائکہ کے پروں سے مس کر. توجہ چاہتا ہوں میں, اے میرا نبی اپنا بدن ملائکہ کے پروں سے مس کر تاکہ تیرے زخم مدمل ہو جائیں, تیرے زخم ٹھیک ہو جائیں, تجھے شفا مل جائے. میں کہتا ہوں جتنا امامت میں اور نبوت کے رتبے میں فرق ہے اتنا نوح اور حسین کے معجزے میں فرق ہے. سخاوت کی دنیا میں ملائکہ کو شفا دیتے ہوئے نبی کا بڑا نبی کا بیٹا حسین کہہ سکتا ہے جناب نوح ملائکہ سے شفا لینا اور بات ہے فطرس کو پر دینا. ملائکہ کے پروں سے شفا لینا اور بات ہے, پہلے دن فطرس کو پر دینا اور بات ہے. اچھا مقدمہ تھا عرش کا, پیش ہوا فرش پہ. حسین نے فطرس کو پر دے کے بتایا ہے کہ وہ بے غیرتی ہوگا جو مجھ سے بیعت کا تقاضا کرے گا. بیعت تو اس سے مانگی جاتی ہے جس کا اقتدار تھوڑا ہو, جس کا اقتدار کم ہو. یزید کتنا گھٹیا پست اور بے غیرت تھا جسے یہ نہیں پتا تھا حسین وہ ہے جو فرش کا بھی بادشاہ ہے عرش کا بھی شہنشاہ. حسین وہ ہے جو فرش کا بھی بادشاہ ہے اور عرش کا بھی شہنشاہ ہے. لیکن موالیان کرام انتہائی معزز لوگوں جیسے ہی اسے پر ملے تو ترک اولا کی ارتکاب پہ اسے یہ سزا دی گئی تھی نا. اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی پر ملے سادات کے دروازے سے, تو پر ملنے کے بعد اپنی ہم جماعت ملائکہ میں پرواز کو پھر سے شروع کرتے ہوئے کہتا ہے مام مسلی مام مسلی مام مسلی. نہیں آپ میرے ہم آواز بنیں گے تو پھر میں جملہ کہوں گا. اس کو باقی جماعت نے ٹوک کے کہا اے فطرس باز آ جا, پہلے بھی اس جرم کی برداشت میں سزا کاٹ چکا ہے. اب پھر وہی فکرے کہہ رہا ہے. خدا کی قسم حسین کا قصیدہ پڑھ کے کہتا ہے اب مجھے کوئی سزا دینے والا نہیں ہے. انا عتیق الحسین, مجھے حسین نے آزاد کیا. مردہ بڑا
खूबसूरत बना हुआ माहौल है। मैं आपके हिस्से के नारे लगवा देता हूँ, आप थोड़ी शफकत फरमाएं इंशाल्लाह। मादरत के साथ टाइम आज कम है, मैंने आपके यहाँ मजलिस पढ़ने के बाद एक जगह पे पहुंचना है। मौला आपकी इबादत को कबूल फरमाए। कहा कि अना अतीकल हुसैन, मुझे हुसैन ने आजाद किया है। नाज करोगे हुसैन की इताअत पे, इसका मतलब है कि जिसको हुसैन आजाद कर दे उससे फिर कायनात का कोई कानून पाबंद नहीं कर सकता। अच्छा, जमाने को हुसैन का पता ही नहीं चला। अब चूंकि हक मानता है ना कि 2-3 मजलिस रह गई हैं, तो मौला हुसैन को मौजू बना के मजलिस पढ़ी जाए, और आखिरी मजलिस तो इंशाल्लाह तारीखी आपकी मोहब्बतों के साए में चौक में होगी। चौक में मजलिस सजदी हुसैन की है। अच्छा, दुनिया बड़ी हैरान है कि ये 10 दिन मुहर्रम में इमाम बारगाहों और मस्जिदों के अंदर बैठ के सुनते हैं, और 10 मुहर्रम के इनके जुलूस होते हैं, वो चौराहों पे राज करते हैं, सड़कों पे राज करते हैं। दुनिया भटकती रही, उलझती रही कि लाइसेंस की लिमिट यहाँ तक है, लाइसेंस कहता है कि वहां तक जाओ, लेकिन बाखुदा कसम ये मुल्क जो है ना पाकिस्तान, ये हुसैन के सदके में बना है। हम लाइसेंस ठीक है, जरूरत है, लेकिन इसकी मुख्ताजी इतनी नहीं है। कायनात में फकत किबला हुसैन है, जिसके जुलूस हम जब इमाम बरगाह में 10 दिन तरबियत करने के बाद लोगों को निकालते हैं ना, बाहर फिर चौक में बिठाते हैं, और फिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो हुसैन का जुलूस पता नहीं कोई बंदा कदर करेगा या नहीं। हुसैन का जुलूस बोल बोल के कहता है, देखो जो सड़कों पे राज करे वो हुसैन का जुलूस है, जो शहरों पे राज करे वो हुसैन का जुलूस है, जो आबादियों को मुनव्वर करे वो हुसैन का जुलूस है। मैंने 10 दिन अपने अज़ादार तैयार किए इमाम बारगाह के अंदर, अब मेरे अज़ादार निकले हैं बाहर, और ये बाहर आके बता रहे हैं कि कुफर हमेशा हुजरों में छुपाया जाता है, हक हमेशा चुनावों में बयान। हमेशा चौराहों पर बयान किया जाता है। बाखुदा इस नेमत उस्मा का शुक्र अदा करना चाहिए। वो मुकद्दर का कितना अमीर इंसान है कि जिसके दिल में अली धड़कता है, जिसके दिल में हुसैन धड़कता है, जिसका दिल 14 की मोहब्बत का बसेरा। और अगर मैं कोई कसीदा पढ़ूंगा तो उसकी क्या हैसियत होगी, जितना आपने खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है। मेरा दिल है कि मैं एक मौला अब्बास का कसीदा सुनाऊं, जो मेरे मौला अब्बास ने हुसैन का कसीदा पढ़ा। अच्छा, जितना बड़ा जाकिर हो उतना ही बड़ा उसका कसीदा होगा ना। दुनिया को समझ नहीं आई हुसैन कहते किसे हैं। नबी ने, एक फिक्रा सुने, नबी ने सजदे को तूल दिया ताकि तुम्हें मेरा हुसैन समझ आए। तुम दर बदर भटकते रहे, तुम्हें हुसैन समझ ना आया। नबी ने कंधे पे हुसैन को बिठाया, तुम्हें हुसैन समझ में ना आया। हुसैन का बचपन था, हुसैन का दामन अबा से उलझा, नबी ने मिंबर छोड़ा, नबी ने हुसैन उठाया, तुम्हें हुसैन समझ में ना आया। जनाबे अबू हुरैरा पूछते रहे, तुम्हें हुसैन समझ में ना आया। हुसैन के लिबास जन्नत से आए, तुम्हें हुसैन समझ में ना आया। नबियों के नबी ने उठ के इस्तकबाल किया, तुम्हें हुसैन समझ में ना आया। नबी पूरी जिंदगी बताते रहे, लेकिन तुम्हें हुसैन समझ में नहीं आया। अब हुसैन जब काबा में है ना, काबा के अंदर हुसैन एक दफा चाहते हैं कि मुझे बताया जाए, मेरा जो मौसम है वो दुनिया में नशर किया जाए। खुदा की कसम, एक दफा हुसैन ने देखा कि काबे में दिल रखने की जगह नहीं है, और 300 जानवर एहराम पहन के आस्तीनों में खंजर छुपा के अल्लाह के घर को पमाल करने के लिए मेरा खून बहाने के बहाने आए हैं। और एक दफा हुसैन को जलाल आया, और हुसैन ने जलाल के आलम में आके कहा, गाजी अब्बास, काबे की छत को मिंबर बनाओ। तवज्जो चाहता हूं मैं, काबे
की छत को मिंबर बना। नहीं जी, जो बंदा पीछे आओ सभी मैं साथ लेके चलूंगा। किबला हसनैन का बड़ा रुतबा है कि इनके लिबास जन्नत की मालिकन के कहने पे जन्नत से आए। अब्बास वो है जिसके लिबास जन्नत की मालिकन ने सिए। जिनके लिबास जन्नत से आए उन्हें हसनैन कहते हैं, और जन्नत की मालिकन जिसके लिबास तैयार करके जाए उसे अब्बास कहते हैं। आपने बड़ी मोहब्बत की है, मौला आपको किसी का मोहताज न करे। अगला फिक्रा फिर सुनना, जिसके लिबास जन्नत से आए वो हसनैन, और जिसके लिबास जन्नत की सरदार खुद मुरतब करे वो अब्बास। इस इलाके के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोगों, जिन शहजादों का झूला जिब्राईल झुलाए उन्हें हसनैन कहते हैं, और जिसके पींगे की डोरियां हसनैन झुलाए उसे अब्बास कहते हैं। फर्द मोहब्बत है, फर्द मोहब्बत है, फर्द मोहब्बत है कि मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम में चेहरे देख रहा हूँ। ये माओं की शराफत है कि आंसू से आंखें छलक रही हैं, लेकिन अभी मैं 2 मिनट फजाइल पढ़ूंगा। हुसैन फरमाते हैं, गाजी काबे की छत पे जा, और बिल्कुल वैसे बना हुआ मंजर कि जैसे आप घर बनाते हैं ना। जब अच्छा हम सारी जिंदगी की कमाई जोड़ के ना घर बनाते हैं, और घर अपनी मर्जी से बनाते हैं। जिस कदर किसी का माली स्टेटस होता है घर बनता है, और घर बनाने के बाद ना कैसा मुकद्दर है अली के चाहने वालों तुम्हारा। घर बनाने के बाद कोई बंदा पीपल पार्टी का झंडा लगा देता है, कोई मुस्लिम लीग का झंडा लगा देता है। मैं कहता हूँ इन झंडों की क्या औकात है। हम घर बनाने के बाद ना घर की रजिस्ट्री करते हैं खासी के नाम। हम कहते हैं खासी ये घर भी तेरा है, इस घर वाले भी तेरी रैयत है। हुसैन ने कहा, खासी काबे की छत पे जा। 32 जुमले हैं, 32 जुमले जो खासी ने हुसैन का तारुफ बना के पढ़े। मुझ जैसा और कोई और कैसे कोई जाकिर बन के पढ़ेगा मौला हुसैन का तारुफ। 32 जुमले पढ़े मौला अब्बास ने हुसैन के तारुफ में, और जो पहला जुमला पढ़ा ना, पहला जुमला वही कमाल का जुमला था। मुझे नहीं पता कोई बंदा हजम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। गाजी आया काबे की छत पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिन नाने ने कहा था, बिलाल जिए जिए आप जिए, मौला आपको सलामत रखे। जब मक्का फतह हो गया ना तो लोगों को बड़ा नाज था अपने गोरे रंग पे। अरब वाले थे जाहिल, इनको बड़ा नाज था अपने गोरे रंग पे। बिलाल को तकलीफें दिया करते थे काले रंग के जुर्म में। तो हसनैन के नाना ने कमाल किया। याद रखो, मेरा दिल आ गया है कि मैं ये जुमला कह दूं इसलिए पे कि आप खानदानी लोग बैठे हैं। एक बात याद रखो, पूरी प्रैक्टिकली लाइफ में आजमा लेना, इज्जत वो देता है जिसके अंदर इज्जत हो। पूरी तारीख पढ़ गया हूं इस फिक्रे में। इज्जत हमेशा दूसरे को वो देगा जो खुद साहिब इज्जत हो। और इस इबादी के मोमिनीन में इशारा करके गुजरूंगा, जो खुद साहिब इज्जत ना हो वो किसी को क्या इज्जत देगा। मैं नहीं, आपके उठे हुए हाथ हैं जो बहनोई की इज्जत न जानता हो वो किसी, जो किसी की इज्जत करना जानता ही ना हो उसे क्या पता कि किसी को इज्जत कैसे दी जाती है। फतह मक्का हुआ, वही लाई के तर्जुमान ने कहा, बिलाल लुत्फ लीजिएगा। कहा, बिलाल इन गोरे रंग वाले अरबों के कंधों पे कदम रखते हुए जल्दी काबे की छत पे जा और जाके सदाए किबरियाई बुलंद कर जिसने मोहम्मद को फाते बनाया है। कबल इसके कि मौसम रिसालत के हाथ कानों की लौ लगाते बिलाल को एक मसले ने अपने गिरफ्त में ले लिया, और बिलाल सरकार रिसालत माप की तरफ देख के कहने लगा, या नबी अल्लाह
مسئلہ جو مجھے دامنگیر ہے وہ جانتے ہیں نا آپ. رسول مسکرا کے کہتے ہیں بلال اب تو گیا ہے تو کعبے کی چھت سے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں محمد تیرا سوال بھی جانتا ہوں, تیرا جواب بھی جانتا ہوں. بلال تیرے دل میں یہ آ رہا ہے نا کہ پہلے اذان دیتا تھا مدینے میں, رخ کرتا تھا مکے کی طرف. پہلے اذان تھی اس شہر میں, رخ تھا اس شہر کی طرف. بلال جب اذان ہو اس شہر میں تو رخ کرتے ہیں اس شہر کی طرف, اور جب اذان ہو کعبے کی چھت پہ تو رخ کرتے ہیں مولود کعبہ کی طرف. پہلے اذان دیتا تھا اس شہر میں, رخ کرتا تھا اس شہر کی طرف. بلال آج اذان ہے کعبے کی چھت پہ. بالکل جس طرح بلال اسی طرح غازی کعبے کی چھت پہ. ایسے جیسے آپ اپنے مکانوں پہ علم لگاتے ہو, ذرا تصور تو کرو وہ کعبہ جو مکہ کے سینٹر میں ہے جس کے علم بناتے ہو وہ خود عباس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. اور کعبے کی چھت پہ نا غازی نے کھڑے ہو کے کہا جسے علی نے مانگا ہو اس عباس کو کون سمجھے گا, جس کی تمنا علی نے کی ہو اس کا میں تعارف کیسے کرا سکتا ہوں. ایک دفعہ عباس کعبے کی چھت پہ آیا اور بس دو چار جملے ہی پڑھ سکوں گا. میرے مولا عباس فرماتے ہیں روک کے تاکہ ہر بچے کو بھی سمجھ آئے. مولا عباس ازدحام کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے کافرو. نہیں آپ پریشان ہو گئے, آپ کو پتا ہے میری عادت کا. مولا عباس فرماتے ہیں اے احرام پہنے ہوئے کافرو, اے احرام پہنے ہوئے فاجرو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر حسین اور ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو کیا ہم کعبے کے محتاج ہیں؟ عباس کہتے ہیں اے جانورو, اے کافرو, اے فاجرو, اگر تمہارے پاس عرفان ہوتا, سمجھنے کی طاقت ہوتی تو قبل اس کے کہ حسین کے قدم کعبے کی جانب بڑھتے اللہ کعبے کو حکم دیتا کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبہ پرواز کرتا ہوا حسین کے قدموں میں آ جاتا. پھر عباس کہتا سنو میرے مولا کا تعارف یہ ہے, اس اللہ کی حمد ہے کہ جس اللہ نے اس کعبے کو فضیلت بخشی میرے مولا کے بابے کے صدقے میں, میرے مولا کے بابے کے صدقے. یار تہذیب کی بخدا قسم انتہا ہے. چوڑی صاحب غازی بھی اس علی کا بیٹا ہے, لیکن ایسے کر کے نا ادب سے اشارہ کیا کہ میرے مولا کے قدموں کی وجہ سے, ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے ہے غازی بیٹا علی کا. لیکن غازی کہہ رہے ہیں نہیں یہ محمد کے بیٹے ہیں. نوکری کی انتہا ہو گئی ہے. غازی کہتا ہے یہ محمد کے بیٹے ہیں اور میں اس گھر کا نوکر ہوں, میں اس گھر کا خادم ہوں. غازی کہتا ہے کہ عمرہ بھی کر رہے ہو اور آستینوں میں خنجر بھی چھپائے ہوئے ہو, تم کیسے مسلمان ہو, تم کیسے سر تسلیم خام کرنے والے ہو؟ اس بنے ہوئے ماحول میں ہزاروں غازی نے حسین پڑھا, حسین نے غازی کو دعا دی, لیکن اس کعبے کے ماحول میں اتنا رویا حسین, اتنا رویا حسین. دل نازک ہے, معافی چاہتا ہوں چونکہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہی پڑھنے کے پابند ہیں. اللہ نازک دلوں کی ڈھارس بنے, تم برداشت کر سکو. عزادارو جب تک غازی زندہ رہا اس گھر کو بڑا حوصلہ تھا. یا میں یوں کر کے لفظ عرض کروں کہ جب تک غازی زندہ رہا
محمد کی بیٹیاں کربلا کے جنگل کو نانے محمد کا شہر مدینہ سمجھ کے رہتی رہی، اور جس طرح زدارو اس غازی کے جانے کا وقت ہوا ہے نا، ہم کائنات کی عزتیں قربان کریں اس آغوش پہ جس نے زمانے کو غازی دیا تھا۔ عزیزدارو، جس دن مجھے بزرگوں نے کہا ہے جس دن مولا غازی مولا حسین کے پیچھے پیچھے نکلے ہیں نا، اللہ جانے اتنی وفادار ماں کائنات میں کوئی نہیں گزری جتنی ام البنین وفادار تھی۔ عزیزدارو، قافلہ تھوڑا سا آگے گیا تھا، احترام سے مولا حسین کے پیچھے آ کے کہتی ہے مولا حسین مجھے تھوڑی دیر کے لیے عباس دے۔ عباس کو لے کے نا بی بی آئی ہر میں نبی کے پاس، روضہ رسول کے پاس، بی بی آ کے کہتی ہے عباس کوشش کر کے روزہ پیغمبر میں کوئی تیسرا فرد نہ ہو، یا تو نظر آئے یا میں نظر آؤں۔ عزیزدارو، دو ہستیاں بچ گئیں، ام البنین اور عباس۔ بی بی کہتی ہے غازی اپنا ایک ہاتھ رکھ قبر نبی پہ، اپنا دوسرا ہاتھ رکھ میں ماں کے ننگے سر پہ۔ غازی میں بڑے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کونوں میں چھپ چھپ کے بہن اور بھائی رو رہے ہیں۔ اللہ تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ تمہارے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ غازی میں بڑے دنوں سے دیکھ رہی ہوں سسکیاں لے لے کے روتے ہیں، بین کر کر کے روتے ہیں۔ غازی جب اس گھر پہ مصیبت آنے لگتی ہے نا، میں جنات کے نوحے سنا کرتی ہوں، جنات بھی گریہ کر رہے ہیں۔ غازی قبر نبی کی حرمت کی قسم کھا، میں ماں کے ننگے سر کی طہارت کی قسم کھا، اور غازی تیرے چھو کر کے پھیلے ہوئے ہاتھ ہیں، مجھے ضمانت دے جب تک تیرے بازو سلامت ہے، زینب کے بھرکے کو آجوں کو مل اللہ، آجوں کو مل اللہ، شریفوں کو کوئی دیر لگتی ہے روتے ہوئے، زینب کے بھرکے کو آج نہ آئے، اور غازی کو رونے والوں 64 کربلا میں بیبیوں کے بھرکے کا نام ہے عباس، حسین کی زور کمر کا نام ہے عباس، کربلا میں معصوم بچوں کے جاموں کی آخری امید کا نام ہے عباس۔ عزیزدارو، سادات کا حوصلہ، سادات کے لیے ڈھارس اور سادات کے لیے شجاعت۔ عزیزدارو، غازی کا سر کٹ کے جب بلند کیا گیا نا، آپ سارے ماتمی جانتے ہو یہ سر دمشق تک بار بار نوکے سینہ سے زمین پہ آتا تھا، پھر یہ سر گھوڑے کی گردن میں باندھا جاتا تھا۔ کوشش کرنا کہ اتنا پرساد ہو کہ باب الحوائج کا ماتم ہے، اس کو جب بھی سوار کیا جاتا تھا تو یہ سارا جاتا تھا گھوڑے کی گردن میں۔ رہنے دے گھوڑے کی گردن، بیٹھے رہے آپ، گھوڑے کی گردن میں آ جاتا تھا۔ اور عزیزدارو، جب بھی سوار کرتے تھے تو پوچھا گیا کہ یہ سر بار بار گھوڑے کی گردن میں کیوں آتا ہے؟ کہتے جب نوکے سینہ پہ جاتا ہے، بلندی پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے زینب کے ننگے سر میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب اس کی نگاہ پڑتی ہے نا علی کی بیٹیوں کے سروں پہ، وہیں پہ رو کے کہتا ہے کاش مجھے اجازت لے کے دی ہوتی، آج دشمنوں کے دربار میں یوں ننگے سر۔ اور بڑے قدردان عزیزدار ہو، شام کے راستے میں کیفا شناس، بزرگوں کیفا شناس، اس نے سروں کو دیکھا، اس نے جناب علی اکبر کا بھی سر دیکھا، اس نے جناب قاسم کا بھی سر دیکھا، اس نے سارے سروں کو دیکھا، اور غازی مولا کا سر دیکھ کے نا عرب کا بڑا کوئی سمجھدار انسان تھا۔ اب ماتم آپ نے کرنا ہے، فکرہ سن کے میں اشارہ کہہ کے گزر جاؤں گا، دیکھ کے کہتا ہے اس قافلے کے سالار کو بلاؤ۔ قافلے کے سالار کو بلایا گیا، اور وہ ماہر انسان پیشانی کی لکیریں دیکھ کے کہتا ہے یہ جس کا سر گھوڑے کی گردن میں آتا ہے نا، اس کے ماتھے کی شکنیں بتاتی ہیں اسے تم نے لڑنے نہیں دیا۔ ماتم، ماتم عزیزدارو، ماتم۔
اس کے ماتھے کی شکنیں بتاتی ہیں کہ اس کے دل کی دل میں رہ گئی ہیں، اسے لڑنے نہیں دیا گیا۔ عزادارو قافلہ واپس آ گیا، واپس مدینے آیا قافلہ۔ بصیر بن جزلم نے آ کے دروازہ بنی ہاشم کو دق الباب کیا اور آ کے ایک صدا بلند کی، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ مدینے کی جان کو قتل کر دیا گیا۔ بصیر بن جزلم کہتا ہے مجھے نہیں بھولتا ایک دروازے کا کھلنا اور اس دروازے سے ایک کداور مستور کا نکلنا اور نکل کے کہنا ابن جزلم جھوٹ نہ بول، جھوٹ نہ بول، تو کہہ رہا ہے کہ کربلا میں حسین مارا گیا، بتا میرا غازی چھوڑ گیا تھا۔ آوازیں آزاد کر کے پرسا دو عزادارو، اگلے سال مولا غازی کا ماتم وہ کرے گا جو زندہ رہے گا، بتا میرا غازی چھوڑ گیا تھا۔ بصیر بن جزلم کہتا ہے معظمہ نہیں، تیرا غازی حسین سے پہلے مارا گیا۔ جس نے عباس پالا تھا نا، کہتی ہے ابن جزلم بتا کتنے ہزار کے لشکر نے میرا غازی مارا ہے؟ بول کے کہتا بی بی کتنے ہزار نہیں، ایک شامی نے تیرے بیٹے کے سر پہ لوہے کا گرز مارا، غازی کا دماغ گھوڑے کی زین پہ بکھر گیا اور غازی زمین پہ آ گیا۔ جب اس نے کہا نا لوہے کا گرز مارا، جس نے غازی پالا تھا نا، وہ کہتی ہے ابن جزلم میں نہیں مانتی، اس لیے کہ میرے گھر نے دنیا کو فنون جنگ سکھائے تھے، میں نہیں مانتی، بتا میرے غازی نے اس لوہے کے گرز کے وار کو روکا کیوں نہیں؟ ابن جزلم ماتم کر کے کہتا بی بی معاف کرنا، روکتا وہ ہے جس کے بازو سلامت ہوں۔ اللہ لعنت کرے ورقہ بن نوفل پہ، اس نے وار کیا، تیرے غازی کا ایک پہلے بازو کٹا، پھر اللہ لعنت کرے حکیم ابن طفیل پہ، اس نے وار کیا، غازی کا دوسرا بازو کٹ گیا۔ عزادارو غازی نے مشکیزہ اپنے دانتوں سے پکڑا، اب غازی کی پوری کوشش تھی کہ پانی مرشد کی سکینہ تک پہنچ جائے، اب غازی کا جنگ کی طرف دھیان نہیں، غازی کا دھیان ہے پانی بچ جائے۔ اب بفرا ہوا لشکر آیا، کسی نے غازی کو تیر مارا، کسی نے غازی کو نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، جیسے میرا بھائی پڑھ رہا تھا۔ عزادارو آخری جملہ ہے، اللہ آپ کو کربلا لے جائے، واحد لاش ہے جو حسین نہیں اٹھا سکا، ساری لاشیں اٹھا کے لے گیا، حسین نے آ کے ایک چادر بچھائی، کوئی ٹکڑا یہاں سے چنا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔